چلیں جی، بیک ٹو دا سچویشن ویئر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے قائدین سربراہ جلسے کر رہے ہیں، عوام سے مخاطب ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. تھینک یو سو مچ عبدالقیوم صاحب. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، میاں صاحب نے کل جلسہ کیا، ظاہر ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت جو میدان عمل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بلاول، اور بار بار وہ ایک چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی چوتھی بار وزیر اعظم بن کے کیا کر لیں گے، مجھے ووٹ دیں، میں پہلی بار آ کے کمال دکھا دوں گا. اور اگر آپ نے جی پرانی اور انتقام کی سیاست چلانی ہے تو آپ شیر پہ ٹھپا لگائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی، ان اے سینس انہوں نے تبدیلی ورڈ یوز نہیں کیا، تو پھر آپ ہمیں ووٹ دیں. تو آپ لوگوں کی طرف سے اس پہ کوئی ری ایکشن زیادہ نہیں آتا، بٹ وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں. صدر بہت مہربانی. دیکھیں ابھی یہ چونکہ الیکشن کی کمپین ہے، اس میں ہر پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے ویو پوائنٹ کو، اور خصوصاً ان کا جو مینیفیسٹو ہے کہ آگے پلان کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور بیسڈ آن وٹ ہیز بین دیئر پرفارمنس ان دی پاسٹ. چونکہ پبلک ابھی اویئر ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، انفارمیشن کی جو ایک ریولوشن آیا اس کی وجہ سے ایوری باڈی نوز، آپ کے بیڈ روم میں انفارمیشن پہنچتی ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن شائستگی جو ہے اس کی حدود کو کراس نہ کیا جائے اور اپنا اپنا ویو پوائنٹ دیا جائے. دیکھیں پیپل پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد، انفارچونیٹ شہادت کے بعد بہت بڑا خلا ہے، اور اس کو پر کرنے کے لیے بلاول بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ، لیکن وہ خلا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح پورا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کی فرسٹریشن اپنی جگہ ہے، ان کی ایفرٹ ہے کہ ہم اپنے ووٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے تو انتقام کی سیاست کریں گے، وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ لوگوں کا مشن ہے انتقام کی سیاست، جو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی جھیلی ہے آپ کے دور میں. دیکھیں 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہر جگہ کے اوپر، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر تھا کراچی میں، تو انہوں نے کہا یہی رہنے دیں. اسی طرح کشمیر کی حکومت بدل سکتی تھی، گلگت بلتستان کی، دیر از نو کوشچن، وہ تو سب کو ریلی کر کے آگے چلاتے تھے. ایون عمران خان صاحب کو بھی یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تو اس میں انوالو کیا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بلاول صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ اپنے طور پہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی سیاستدانوں کو اس سٹیج کے اوپر بلیم گیم کی بجائے یہ بتانا ہوگا کہ جو ایشوز ابھی آپ نے اس سے پہلے بتائے ہیں کہ انرجی کا ایشو ہے، انرجی مہنگی بھی ہے، نایاب بھی ہے، اور انرجی کا جو مسئلہ حل کیا تھا وہ ان شارٹ سپین آف ٹائم نواز شریف صاحب نے ہی حل کیا تھا. ٹیررزم سر اٹھا رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، سرکولر ڈیٹ کے ہیں، انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور پھر ابو آل یہ آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی فوڈ باسکٹ سکڑتی جا رہی ہے. بارشیں نہیں ہے تو سبزیوں کی قیمت، پیازوں کی قیمت ادھر ادھر آپ دیکھیں کتنی ہے. تو جیل صاحب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو بتائیں کہ یہ چیز بیسکلی آپ نے کہا کہ یہ سیاسی قیادت کا حق ہے کہ اپنے انداز میں وہ جلسوں میں خطاب کرے، لیکن عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اب آج کل جس طرح سے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ انفلیشن ایک گلوبل فینومینا ہے، یعنی کہ دنیا بھر میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ فوڈ باسکٹ سکڑتی جا رہی ہے، تو یہ بات ہونی چاہیے. میاں صاحب اپنے جلسوں میں جو بات کر رہے ہیں کہ جی آج میں ہوتا تو 10 روپے کلو سبزی ہوتی، آج میں ہوتا، یہ تو 2013 سے 17 کے درمیان یہ سچویشن نہیں تھی، کیونکہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو لوگوں کی سوچ کو سمجھتے ہوئے ان کے حساب سے بات نہیں کرنی چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی عدی بالکل. دیکھیں ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا وہ بڑی محنت کے بعد تیار ہے، اور ابھی اس کی 27 کو اس کو اناؤنس کیا جائے گا. کمپلیٹ پلان ہے آپ کا اکانومی کا، آپ کا یہ جو آپ کی فارن ریمیٹنسز کو بڑھانے کا بڑا ایک ویکیوم ہے. ہماری 80%. جی 27 کافی لیٹ نہیں؟ آپ لوگ اپنا منشور جو ہے اس کو ریویل کرنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، لیٹ تو نہیں. دیکھیں نا، اس کی امپلیمنٹیشن تو الیکشن کے بعد ہی ہونی ہے نا. آپ اپنے طور کے اوپر اس کے اوپر ہر چیز کو آپ نے صرف کاغذ کے پرزے پہ لکھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی واٹ یو کین اچیو. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثلا آئی ٹی کے اندر اصلاحات، مثلا ایگریکلچر سیکٹر، مثلا مائننگ کا ہے،
مثلاً یہ فارن ریمیٹنسز کے اندر 85% ہمارے لوگ گلف سٹیٹس میں جاتے ہیں جہاں تنخواہ 1/4 ہے دین اف یو سینڈ اے کوالیفائڈ مین پاور ٹو یورپ، جاپان، ساؤتھ کوریا اور ان کویت اور ان ممالک کے اندر. تو میرے خیال میں اس کے اندر بھی ایک اسٹریٹجک چینج آئے گی. ہمیں فوری طور پہ اپنی فارن جو ہے ایکسچینج اس کے ان پٹس کو بڑھانا ہے تاکہ IMF کے اوپر آپ کا انحصار اتنا نہ رہے اور آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز بیٹر ہوں. تو یہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے فار ایگزامپل، آپ کے یہ جو انرجی کی پرائسز آپ کی بڑھی ہوئی ہیں، ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ اس طرح انشاءاللہ ہوگا. تو آئی اشور یو کہ میاں صاحب ایک تجربہ کار انسان تھے کہ بلال صاحب جو مرضی ہے کہتے رہے. ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ 3 سالوں میں 3 ٹینیورز کے اندر میاں صاحب کو جتنا ٹائم ملا، یعنی ان کو 10 سال نہیں ملے یا 5 سال نہیں ملے اکٹھے، اور وہ بھی ڈیفینسو بیٹل کے اوپر. یہ پچھلا ٹینیور میں 2013 میں ٹیک اوور کیا، 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ڈسٹریکٹ کریں گے، یورپ میں ابھی برطانیہ میں یا امریکہ میں ٹرمپ ہار گیا، بائیڈن آ گیا، تو بائیڈن کے پاس 4 سال ہیں مکمل جو اپنا کام کرے. پہلے دن سے اگر ٹرمپ نے دھرنے شروع کر دیتے، اس کو کام نہ کرنے دیں، اور یہ 3rd ورلڈ کنٹری کا ملک ہے، تو میرے خیال میں اس سے پھر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اور فائنلی آپ کک آؤٹ کر دیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آن اے ویری اسمال اس کے اوپر. ہاؤ کین دے ڈیلیور؟ بٹ ایون دین آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے ٹائم میں بڑی بات تھی انرجی کے کرائسس اور ٹیررزم. آپ نے دیکھا کہ دونوں کی کمر توڑی. ابھی پھر اللہ کی طرف سے ہم اس انرجی کی ایشو کو جلدی حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوگا تو آپ کی انڈسٹری گروتھ نہیں ہوگی اور آپ کسی لحاظ سے بھی انرجی کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. اس کی پرائس بھی کم ہو، اس کی پلفریج اور چوری کو بھی روکا جائے. تو آئی ایشور یو دیٹ انشاءاللہ آج آپ کے پولیٹیکل ارینے میں بیسٹ پارٹی مسلم لیگ نونی ہے. اور اس کا مقابلہ پیپل پارٹی سے نہیں ہے. اس کا مقابلہ تحریک انصاف کی جو اپنی ایک سوچ ہے اس کے ساتھ ہے. یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں. لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لیڈرشپ کہاں بہتر ہے اور کون سی پارٹی ہے جس یونیفارم سمبل ہی نہیں ہے جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ ہمارا ان سے سمبل نہیں ہے، امیدوار ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے. امیدوار نہیں ہے ان کے پاس. تھینک یو سو مچ. جن کچھ کامنٹ کر رہے تھے میرے خیال میں. جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی تھینک یو ویری مچ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پبلک کے جو سرویز آ رہے ہیں اس کی یہ ایک نوعیت ہے نا. پیپل پارٹی کا تو سندھ کے اندر ہے اور وہاں بھی آپ نے دیکھا GDA ہے، MQM ہے، PMLN ہے اور بہت کچھ لوگ تو وہاں تھریٹن ہو کے وہ ادھر بات کر رہے ہیں. وی وش دیم ویل. آئی ٹیل یو دے ہیو دی رائٹ اینڈ وی وڈ لائک کہ آل پارٹیز شوڈ ہیو نیشنل کریڈینشلز rather than the provincial credential. تو پیپل پارٹی اپنی ایفرٹ ضرور کرے، گڈ انف، لیکن میرے خیال میں حدود و قیود بھی ہیں. یہ نامز ہیں پولیٹیکل، اس کے اندر رہ کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسپیشلی جب آپ کا 15-16 ماہ کا ساتھ رہا ہو پہلے اس کا پاس رکھنا چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ یہ کہ سب نے جی اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جی یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. یہ تو ہر بار ہی ہوتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ، اور کریں گے کیسے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا.